السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اے ختم رسول، سید کل، سرور ذیشان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جاں، مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ برائے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان۔ برادران عزیز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ ہم اس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 برتھ ڈے یعنی کہ 1500واں میلاد شریف منانے جا رہے ہیں۔ یہ آقا کی ہم پہ عنایت ہے کہ ہم کو اپنے غلاموں کی فہرست میں رکھا۔ یقیناً ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن اپنے آقا کے نام لیوا ہیں، اس پر ہم کو فخر ہے اور ان کا میلاد منانے والے لوگ ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک جو کڑی ہے، جو دارالعلم کی جو ٹیم ہے، جو ہر سال ماشاءاللہ میلاد شریف کے موقع پر بیانات کا ایک سلسلہ یہ رکھتے ہیں اور اس احقر کو بھی یاد کیا جاتا ہے اور لب کشائی کا موقع عنایت کیا جاتا ہے، تو میں ان تمام کا اور بطور خاص نظام غوری صاحب کا بڑا ہی مشکور ہوں کہ مجھ کو یہ موقع عنایت کرتے ہیں۔ تو مجھ کو جو ٹاپک دیا گیا ہے، جو موضوع ہے آج کا، وہ بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے، بڑا ہی زبردست موضوع ہے۔ آج کے دور میں اس موضوع کی بڑی ہی ضرورت ہے، اور یہ جو ٹاپک ہے یہ ہے صبر سے ریلیٹڈ، پیشنس، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صبر تھا اور ہمارا جو صبر ہے، ہم کیسا صبر کریں، اس تعلق سے انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بے شک ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، وہ تمہارے لیے، وہ ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو سیرت طیبہ ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی کہ آپ آئیڈیل ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کو پڑھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، مبارک زندگی کا آپ اگر محاسبہ کریں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہر ایک پہلو میرے آقا کا، آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو، ہر ایک جو ایسپیکٹ ہے آپ کی لائف کا، دیٹ از آئیڈیل فار اس، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہے، کیونکہ کہیں بھی ہم کو آقا نے تشنا نہیں چھوڑا، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا کسی اور کی ضرورت پڑ جائے۔ ہمارے آقا کی ذات مکمل ذات ہے، ہم کو کہیں بھی کوئی بھی فیلڈ میں ہم کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو یہ جو پہلو ہے آقا کی ذات کا، یہ جو عنصر ہے، بہت اہم پہلو ہے، جو آپ کا جو صبر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صبر تھا، وہ آپ کی ذات کا، آپ کی زندگی کا بہت اہم پہلو ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور آج جو ہمارے پاس بے صبری اور بے سکونی پائی جا رہی، جس کی وجہ سے معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں مسلمانوں کے،
خاص طور سے شہر حیدرآباد میں اگر ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو تو ایک عجیب بے راہ و روی کا شکار ہے۔ زندگیوں میں کوئی اسلامی انقلاب ہی نہیں آ رہا، بلکہ بے صبری کی وجہ سے ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، قتل و غارت گیری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کتنے مرڈر کے کیسز ہم نیوز میں پڑھ رہے ہیں۔ آئے دن کہیں نہ کہیں قتل ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے نا چوری ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایسی واردات ہو رہی ہے جس سے مسلمان شرمسار ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ سے دور ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی مبارک کا ہم نے مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کی کہ یہ جو پہلو ہے آقا کی ذات کا، جو آپ کا صبر تھا، آپ کی جو ناموں میں سے ایک جو آپ کا صفاتی نام ہے وہ ہے صابر۔ صابر یعنی کہ جو صبر کرنے والا ہے۔ تو آپ صرف صابر نہیں، آپ امام الصابرین ہیں۔ آپ شکر کرنے والے صرف شاکر نہیں، آپ امام الشاکرین ہیں۔ وہ جو صبر کرنے والے ان کے پیشوا ہیں۔ شروع سے اگر آپ کی زندگی ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد بزرگوار اس دنیا سے تشریف لے چکے تھے، اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ جب 6 سال کے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اور پھر ایسے ایسے واقعات پیش آئے سرکار کی زندگی میں کہ اگر کسی اور پر ویسے واقعات پیش آتے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات مبارکہ ہے کہ جس نے اتنے مصائب و آلام میں بھی صبر کے پہاڑ بن کے آپ ٹھہرے رہے۔ یہ چیز جو ہے، یہ آپ کی جو ذات کا جو پہلو ہے، جو ایسپیکٹ ہے صبر کا، ایسپیکٹ آف پیشنس ہے، یہ ہم کو اڈاپٹ کرنا ہے، یہ ہم کو آپ کی ذات مبارکہ سے یہ لینا ہے۔ یوں تو ہر چیز میرے آقا کی برکت ہے، ہر چیز جو میرے آقا کے جو کوالٹیز ہے وہ باعث برکت ہی ہے، باعث رحمت ہی ہے اور باعث فلاح ہے، لیکن یہ چیز جو ہے ہم مس کر رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں صبر، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، جو ہے نا بچہ ہو کہ بچی ہو، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، یہ جو پہلو ہے سرکار کی ذات کا صبر کرنا، یہ ہم مس کر رہے ہیں۔ کسی کی زندگی میں اتنے ٹرائلز اور اتنے ٹربولنسز نہیں ہیں، مصیبتیں اتنی کسی کی زندگی میں نہیں ہیں، تو اس کو سمجھنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی صبر کی جو اہمیت بتایا ہے قرآن شریف میں، ہم اس کو بھی جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ صبر کہتے کس کو ہے، صبر کے معنی کیا ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے کہ کسی کو تنگی کی حالت میں روک رکھنا، یعنی کہ کسی کو پکڑ کے رکھنا، روک کے رکھنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی، صبر کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی کو تنگی کی حالت میں روک رکھنا اور اس کو جو ہے نا اپنے حدود میں رکھنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور پھر اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو گھبراہٹ اور ناگواری سے روکنا، اور زبان پر حرف شکایت نہ لانا، اور باقی اعضائے جسم کو الجھن اور پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا، یہ ایک صبر کے معنی ہے۔ اور پھر اس کے اصطلاحی جو معنی بتائے گئے ہیں، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عقل اور شریعت جن امور کا حکم دیتی ہے ان پر نفس کو جمائے رکھنا، اور جن سے وہ منع کرتی ہے ان سے نفس کو باز رکھنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو اطاعت ہے اس پر آپ جو ہے نا جمے رہنا، اور جن چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے کہ کوئی چیز حرام ہے، کوئی چیز جو ہے نا آپ کو منع کی گئی ہے، ممنوع چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا۔ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کو صبر کرنا ہے۔ اور ان کے پھر صبر کے 3 شعبے بتائے گئے، تو اس میں سے نمبر 1 ہے اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، کہ اگر کوئی چیز
حرام قرار دی گئی ہے تو آپ کو اپنے نفس کو روکنا ہے، یہ پہلا ہے۔ نمبر 2، آپ اطاعت اور عبادت کی پابندی پر اپنے نفس کو مجبور کرنا، کہ پہلے تو آپ کے نفس کو حرام چیزوں سے روکنا ہے، پھر آپ جو ہے نا اطاعت پر اس کو مجبور کرنا ہے، اس کو مطیع بنانا ہے۔ اور پھر نمبر 3، مصائب اور آلام اور آفات پر صبر کرنا، یعنی اگر کوئی آپ پر مصیبت آ جائے تو اس کو یہی سوچنا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اللہ اس کا مجھ کو جزا عطا کرے گا، ریوارڈ عطا کرے گا، یہی نیت کے ساتھ آپ کو صبر کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں جن میں پائی جاتی ہیں اس کو صابرین کہا جاتا ہے، ان کو صابرین کہا جاتا ہے۔ جو یہ 3 کوالٹیز کے حامل ہو جاتے ہیں ان کو صابرین شمار کیا جاتا ہے، اور انہی کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے، بڑی چیز ہے۔ یہ جو کوالٹیز ہے، اگر 3 کوالٹیز کسی میں آ جائیں تو ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن شریف کی آیات دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم قرآن شریف میں کوئی بھی ایک لفظ بھی اگر آ جائے تو وہ جو ہے نا حکمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو قرآن شریف میں ہے، اگر ایک حرکت بھی ہے تو دیٹ از ناٹ آؤٹ آف وزڈم، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 90 مرتبہ صبر کا لفظ لایا ہے قرآن شریف میں، 90 ٹائمز، اور 10 مرتبہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تعلق سے لایا۔ تو 90 ٹائمز یہ لفظ آیا ہے قرآن شریف میں۔ اور پھر حدیث شریف اگر دیکھتے ہیں تو علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ 900 سے زائد احادیث شریفہ صبر و استقامت کی اہمیت پر اور صبر و استقامت کے تعلق سے آئی گئی، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر چند آیات ہیں جو آپ کے میں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ پوری آیتیں تو ہم نہیں پڑھ سکتے، ابھی اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم یہ پوری آیتیں پڑھ کر سنائیں، لیکن چند آیتیں آپ کے گوشہ گزار کرتا ہوں کہ صبر کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، اور صبر کرنے والے کو کیا اجر ملتا ہے، اس کا کیا ریوارڈ ملتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہو اور تم کامیابی چاہتے ہو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو صبر کی وجہ سے کیسے کامیابی دیتا ہے، مسلمانوں کو، مومنین کو صبر کی وجہ سے کامیابی کیسے ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنین کو جو ہے نا جہاد کا شوق دلائیں، ان کو جہاد کے لیے ترغیب دیجئے، انکریج کیجئے۔ کیوں؟ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ اگر وہ 20 ہوں گے، آپ دیکھیں کہ بدر ہو کہ احد ہو کہ خندق ہو کہ خیبر ہو، یہ جتنے جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہے اور جتنے غزوات ہوئے ہیں اس میں تعداد کم ہیں، قلیل تھے مسلمان، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صابرین میں سے تھے۔ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم جو پاپولیشن میں ہیں ملینز میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہیوملیٹ ہو رہے ہیں، ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں، فلسطین کے جو بھائی ہیں، غزہ کے جو ہمارے بھائی ہیں، وہ پکار رہے ہیں عربوں کو، وہ پکار رہے ہیں مسلمانوں کو، امت کو پکار رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہم صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو اوصاف تھے رسول پاک کی زندگی کے، وہ جو اوصاف تھے صحابہ کرام کی زندگی کے، اور جو کوالٹیز ہم کو لینا تھا، ہم وہ اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم وہ چیزوں کو لے ہی نہیں رہے ہیں، اس زندگی سے ہم نہ درس لے رہے ہیں نہ اس پر عمل کر رہے ہیں، اسی لیے ہم بے حسی کی زندگی جی رہے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو وہ جو لوگ تھے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، وہ صابرین میں سے تھے۔ اس وجہ سے حالانکہ ان کی قلت تھی، ان کی جو تعداد تھی وہ قلیل تھی، وہ کم تھے، لیکن پھر بھی وہ کامیاب تھے۔
اس طرح ہم واقعہ کربلا پڑھتے ہیں، 72 حضرات تھے، 72 نفوس قدسیہ تھے، اور وہ جو یزیدی تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن آج بھی ڈنکا کس کا بجتا ہے؟ قیامت تک کس کا ڈنکا بجے گا؟ امام الصابرین، امام علی مقام، امام حسین، امام ہمام کا ڈنکا بجتا ہے۔ ان کے چاہنے والے جو حسینی تھے، جو کہ تعداد میں کم تھے، ان کا ڈنکا بجتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صابرین میں سے ہے، اور صابرین کے لیے جیسا میں نے عرض کی ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو گیا، ان کا رفیق ہو گیا، تو پھر جو ان کے مخالف میں آئیں گے وہ ایکچولی میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف میں آ رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جہاد کا شوق دلائیے، ترغیب کریے۔ اور کیوں؟ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر وہ 20 ہوں گے تو وہ 200 پر بھاری ہوں گے۔ خود اللہ کا اعلان ہے۔ یہ کیوں بھاری تھے؟ ہمارے جو اسلاف تھے تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے بھی بھاری کیوں تھے کفار پر؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ اگر تم 20 بھی ہوں گے اور صبر کرنے اور جم کر ڈٹے رہے اور صبر کرتے رہے تو تم 200 پر بھاری ہوں گے۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اگر تم 200 ہوں گے تو پھر تم 1000 پر بھاری ہوں گے، اگر تم 100 ہوں گے تو 1000 پر بھاری ہوں گے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر تم 20 ہوں گے تو 200 پر بھاری ہوگے، اگر تم 100 ہوں گے تو تم 1000 پر بھاری ہوں گے، اگر تم صبر کرنے والے رہے۔ کیوں؟ یہ کوالٹیز کفار میں نہیں ہوتی۔ صبر کرنے کی جو کوالٹی ہے، اللہ خود آگے فرما من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، کیونکہ ان کو اس چیز کا شعور اور عقل نہیں ہے، اس چیز کی فہم نہیں ہے کہ وہ صبر کریں، کہ بندہ جب ڈٹ کے ٹھہر جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ اور پھر آگے اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ یہ جو چال چلتے تھے، یہ جو پلاننگ اور پلاٹنگ چلتی تھی مسلمانوں کے خلاف، اللہ فرما رہا ہے تم وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کر لیے نا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے تو کوئی بھی چیز لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہارا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج یہ ڈر ختم ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر ختم ہو گیا، اس لیے تمام دوسرے چیزوں کا ڈر ہمارے دلوں میں آ گیا، اور ہم صبر کرنا چھوڑ دیے، ہم بے صبر ہو گئے، اس وجہ سے تمام چیزیں ہم کو نقصان پہنچانے میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہم کو یہ ریمیڈیز دے رہا ہے، ہم کو یہ سولوشنز دے رہا ہے، ہم کو یہ جو ہے نا علاج دے رہا ہے ہماری بے صبری کا، ہماری بے سکونی کا، لیکن ہم قرآن پڑھتے نہیں، ہم قرآن سے علاج لیتے نہیں، بلکہ اللہ خود فرماتا ہے ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ جو ہدایت چاہتے ہیں نا ان کے لیے جو قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہی سب سے سیدھا راستہ، ہی اقوم، ہی اقوم، ہی اقوم، یعنی کہ سب سے سیدھا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کا راستہ ہے۔ مگر افسوس کہ ہم قرآن سے ہی منہ موڑے بیٹھے ہیں، اس وجہ سے کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں۔ اللہ آگے دوسری جگہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، آج جو زندگیوں میں مشکلات ہیں نا، آج یہ جو زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ذکر کا لفظ آیا ہے، یہ ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو ہمارے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اعراض منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا جو ہے نا منہ پھیر لیتا ہے قرآن شریف سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ وہ جو ہے نا اس کی زندگی کو ہم مشکل کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہم مشکل دیکھ رہے ہیں ہماری زندگیوں میں، یہ اسی وجہ سے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور پھر وہ قیامت کے روز اندھے اٹھائے جائیں گے، وہ بلائنڈ ہوں گے قیامت کے روز، جب وہ جمع ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اندھے ہوں گے۔ یہ اللہ اکبر، یہ بڑی جو ہے نا وعید ہے قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، جو ہم کو سمجھنا ہے۔ اور پھر حضرت لقمان اپنے فرزند کو جو ایڈوائس دیتے ہیں، اس میں سے یہ ایک ایڈوائس ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کیونکہ ان کی جو ایڈوائسز تھے وہ بہت اہم ایڈوائسز تھے، اس میں سے ایک ایڈوائس ہے واصبر علی ما اصابک، کہ تم جو ہے نا نماز پڑھو،
نیکی کا حکم دیو اور جو ہے نا برائی سے روکو، اور جب تم پر مصیبت آئے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب تم پر مصیبت آئے تو پھر صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، بلکہ ایسے کلمات نہ ادا کرو کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ غضبناک ہو جائے، ایسے کلمات نہیں ادا کرو۔ آج ہم دیکھتے کہ ہمارے جو ہے نا بھائی بہن جب کبھی ان پر مصیبت آ جائے یا پھر کوئی ایسا ایک ٹائم آ جائے جس میں وہ کوئی آلام میں مبتلا ہو جائے تو فوری ناشکری کے کلمات ادا ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں، تو کبھی میرے آقا رحمت عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشکری کے الفاظ ادا نہیں کیے۔ اتنے مصیبتوں کے باوجود کبھی آقا کی زبان سے کوئی ایسے کلمات ادا نہیں ہوئے کہ جس میں ناشکری کا شائبہ بھی ہو، نعوذ باللہ۔ تو یہ آپ پھر جو آپ کی احادیث مبارکہ ہے اس سے پھر صبر کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے، جو آپ نے فرمایا ہے صبر کے تعلق سے، اس سے بھی پھر ہم کو اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یقول اللہ تبارک و تعالی، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الاولى لم ارض لك ثوابا دون الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر کیا، یعنی کہ اگر تجھ کو شوق ملا، تجھ کو صدمہ ہوا، اور وہی پہلے صدمے پر عند الصدمة الاولى تو نے صبر کیا تو اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی، تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرے لیے جنت سے کم بدلے پر راضی نہ ہوں گا، یعنی جنت گارنٹی ہے۔ تم اگر پہلے صدمے پر ہی صبر کر لو تو تم پر جنت گارنٹی ہے، تو جنت کی جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم کو جنت نہ دے دوں۔ کتنی بڑی بات، صبر کرنا ہے، لیکن وہی جو پہلا صدمہ ہوتا ہے ہم وہیں پر ناشکری کے الفاظ ادا کر دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لاحد الا المؤمن، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، مومن کا معاملہ تعجب خیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ہر عمل، اس کا ہر کام خیر ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم۔ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا فرماتے ہیں کہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر کا معاملہ ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کا معاملہ نہیں ہے، فرماتے ہیں ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، کہ جب اس پر اس کو جو ہے نا کوئی خوشخبری ملتی ہے، کوئی اچھی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تب وہ صبر کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی کہ اچھی چیز ہو جائے آپ کے ساتھ، کوئی جو ہے نا خوشخبری مل جائے، گڈ نیوز ہو جائے تو آپ شکر کر لیں، اور پھر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ صبر کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں معاملوں میں اس کے لیے خیر ہے، فرمائے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں معاملے الٹ ہو گئے ہیں، نہ ہم مصیبت پر صبر کرتے ہیں، نہ کوئی نعمت ملنے پر تحدیث نعمت یا پھر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ اللہ خود فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم جو ہے نا شکر کرو، تم تھینکفل ہو جاؤ میرے، تو میں تم کو اور اضافہ کر دوں گا، اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، مگر تم جو ہے نا ناشکری کرو گے اور منکر ہو جاؤ گے اور میری نعمت کا چرچا نہیں کرو گے، میری نعمت کی شکر گزاری نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے لیے پنشمنٹ ہے برا اللہ تعالیٰ، ان عذابی لشدید، وہ بھی شدید عذاب ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم سیرت کو دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی میں جو معاملات پیش آئے، جو مصائب آپ پر اور جو پریشانیوں کے پہاڑ جو آپ پر ٹوٹے ہیں، اس کے باوجود آپ نے کس طرح صبر فرمایا، اس کو پھر ہم کو اس کو بھی دیکھنا ہے۔ جبکہ میں نے عرض کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کے والد بزرگوار آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پردہ فرما گئے، اور پھر سیدہ
آمینہ سلام اللہ علیہا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر شریف تھی، آپ تشریف لے گئیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر جو معاملات پیش آئے آپ کی زندگی میں، سیدہ خدیجہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائیں۔ تو آپ ایسے جو ہے نا سرکار کے شانہ بشانہ تھی، اسلام کی پروپیگیشن کے لیے، اس کو پروموشن کے لیے آپ نے تن من دھن تمام طریقے سے سرکار کا ساتھ دیا۔ ہمیشہ سرکار آپ کو یاد فرماتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا کسی اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو اتنا نہیں یاد کرتے تھے جتنا سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ کبھی دمبا ذبح کرتے تھے تو پھر آپ کی سہیلیوں کو وہ جو ہے نا گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ ایسا آپ کا خیال، آپ کے سہیلیوں کا خیال ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیدہ خدیجہ کے سہیلیاں تھیں، تو اتنا سرکار یاد فرماتے تھے۔ اور پھر جب آپ کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد جو ہے نا آپ کے ساتھ وہی سال حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ کون ابو طالب؟ کہ جس نے ہمیشہ سرکار کا جو ہے نا دفاع فرمایا، ہمیشہ سرکار کا خیال فرمایا، ہمیشہ سرکار کے دین کی خاطر ڈٹے رہے، سامنے کھڑے ہو گئے، سرکار پر کوئی آنچ آنے نہیں دی۔ سرکار خود فرماتے ہیں جیسے ہی ابو طالب رضی اللہ عنہ وفات پا گئے جو ہے نا قریش کے معاملات بدل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ شیلڈ بنے رہے۔ شب ابی طالب اگر آپ دیکھیں، یہ معاملات شب ابی طالب کے بعد ہی ہوئے، آپ دونوں کا وصال شب ابی طالب کے بعد ہوا۔ تو شب ابی طالب میں حضور فرماتے ہیں کہ جو 3 سال تھے اس کی رات اور دن ایسے کٹھن تھے، ایسے مشکل تھے کہ مجھے اور میری آل اور میری عیال کو جو ہے نا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، سوائے اس کے کہ جو بلال اپنی بغل میں چھپایا کرتے تھے۔ یعنی کہ بالکل تنگی تھی، اور لوگ بائیکاٹ کر کے اتنا پریشان کر چکے تھے مسلمانوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نا اس گھاٹی میں جو محصور کر دیے تھے، اس کے بعد اتنے پریشانیوں کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ اور حضرت ابو طالب دونوں وفات پا گئے۔ تو اس سال کو عام الحزن قرار دیے سرکار، اتنا غمزدہ تھے میرے آقا کہ پورا سال کو آپ نے فرمایا وہ غم کا سال ہے، فرمایا عام الحزن ہے فرمایا۔ اور پھر یہ صدمہ بھی آپ نے برداشت کیا صبر کے ساتھ۔ اور پھر آپ کی جو اولاد امجاد تھی، جو آپ کے صاحبزادیاں تھے، آپ کے صاحبزادے تھے، ان کے جو بچے تھے نواسے اور نواسیاں، وہ بھی پردہ فرما گئے، سوائے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور آپ کی اولاد کے۔ پھر آپ کے جو نواسے تھے ان کو جب ان کی وفات کا وقت آیا تو حضرت سیدہ زینب آپ کو بلا بھیجے کہ یہ جو ہے نا صاحبزادے دور ہونے والے ہیں، ہم سے بچھڑنے والے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ تو آپ نے صبر کی ہی تلقین دی، وہاں پر بھی آپ نے ان کو صبر کی ہی تلقین دی۔ اور حتیٰ کہ سرکار کو اتنا رنج ہوا کہ سعد ابن عبادہ، معاذ ابن جبل اور ابی ابن کعب ایسے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ موجود تھے، اور سرکار کی کیفیت کو دیکھے وہ لوگ کہ سرکار کے آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس پر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے ہم کو اس چیز سے نہیں روکا کہ آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ آنسو تو رحمت ہے، فرمایا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے، کیونکہ یہ جو مومنین کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے وہ رحمت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو غم سے نہیں روکا، بلکہ یہ جو غم کے نام پر جو واویلا مچاتے ہیں، جو سروں کو پیٹتے ہیں، اپنے چہروں پر تماچے مارتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، اس چیز سے روکا، غم سے میں نے نہیں روکا۔ اسی طرح حضرت امام علی مقام کی جو آپ خبر سنتے ہیں، شہادت کی خبر، بہت غمزدہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سرکار زار و قطار رو رہے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو غضبناک کیا یا کس چیز نے آپ کو رلایا ہے، فرمائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھ کو یہ خبر دی کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو جائے گا، نینوا کی زمین پر اس کو شہید کر دیا جائے گا، اور جبریل نے مجھ کو وہاں کی مٹی لا کر دی۔
تو میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرا بیٹا حسین، اس کو میری امت شہید کر دے گی۔ یہ سرکار پر یہ صدمے پر صدمے جو ہے نا، یہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے جا رہے تھے، یہ صدمے گرتے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آقا ہمارے صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی تمام زندگی کو بسر کیے ہیں، اور ان کے غلاموں کو بھی چاہیے کہ وہ اسی طرح اپنے سرکار کے اسوہ پر عمل پیرا رہیں۔ یہ ضروری ہے، آج کے دور میں یہ ضروری ہے، بے حد ضروری ہے کہ ہم حضور کے اسوہ پر عمل کریں۔ ہم کو، جیسا میں نے عرض کی، کوئی رول ماڈل، کوئی آئیڈیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ہمارے آقا کافی ہیں۔ آج اگر جو زندگیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، جو بے سکونی ہے، بے راہ و روی ہے، اس کی وجہ جیسا میں نے عرض کی، یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہے، ہم سرکار کی سیرت سے دور ہے۔ جیسا ہی ہم جڑ جائیں گے تو پھر ذالک هو الفوز العظیم، وہی کامیابی ہے جب بندہ قرآن سے جڑ جائے، صاحب قرآن سے جڑ جائے۔ اور یہی درس ہے میلاد شریف کا، جو درس ہوتا ہے میلاد شریف میں جو بیانات ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں۔ کوئی جو ہے نا اسلامی انقلاب ہے ہماری زندگی میں، تو زندگی میں انقلاب لائیں، اسلامی انقلاب لائیں، سرکار کی سنتوں پر عمل کریں۔ یہ بھی ایک سنت ہے سرکار کی کہ آپ مصیبتوں پر صبر کرتے تھے، اور ایسے مصیبت کے، اگر کفار کا جو معاملہ دیکھیں، یہ تو ایک پہلو ہوا، پھر کفار جو ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، سرکار کے جو پڑوسیاں تھے، کیسے لوگ تھے کہ اس میں سے ابو لہب تھا، حکم بن ابی العاص تھا، اور عقبہ بن ابی معیط، اور عدی بن حمرہ ثقفی، اور ابن الاسدہ حزلی، یہ سب رسول اللہ کے ہمسائے تھے، اور یہ بڑے بیکار لوگ تھے۔ اس میں سے صرف حکم بن ابی العاص کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ پڑوسیاں تھے۔ اور پھر ابو لہب اور عقبہ بن ابو معیط تو حد پار کر دیتے تھے سرکار کو ستانے کے لیے۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہمیشہ جو ہے نا صبر کی تلقین فرماتا تھا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ ایسا صبر کریں جیسا اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، آپ اس طرح صبر فرمائیے، فرماتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ہمت سرکار کو قرآنی آیات سے ہمت دلائی جاتی تھی، صبر کی تلقین کی جاتی تھی۔ اور پھر جیسا میں نے عرض کی کہ ابو لہب، عقبہ بن ابو معیط کیا کرتے تھے؟ سرکار کے دروازے پر گندگی پھینکا کرتے تھے، اور سرکار کو اذیت اور تکالیف دیتے تھے، اور ایسی ذلیل حرکتیں کرتے تھے کہ سرکار کے دل پر بڑا رنج اور بڑا جو ہے نا اثر ہوتا تھا اس وجہ سے۔ اور پھر ایک مرتبہ جو ابو لہب ایسے ہی کام کیا کہ کچھ گندگی آپ کے دروازے پر ڈالنے گیا، تو وہ ڈال ہی رہا تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیے اور وہ گندگی اس کے سر پہ ڈال دی۔ اسی طرح عقبہ بن ابو معیط ایسے ہی کرنے گیا، تو آپ کے پھوپھی زاد بھائی آئے، آ کر جو ہے نا وہ ٹوکرا اس کے گندگی کا اس کے سر پہ ڈال دیے۔ الغرض یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی اعلان حق فرمائے، جیسا ہی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تکلیفوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ حق بولنے والوں پر تکلیفوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کسی پر آتی ہیں تو وہ رسولوں پر، نبیوں پر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو قریب ہیں ان پر حضور فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس بندے پر سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے۔ اور جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے حضرات ہیں، وہ ان کے حساب کے، ان کے لیول کے حساب سے، اللہ سے ان کی قربت کے حساب سے ان کو تکالیف آئی، اور وہ اس پر صبر کیے، ڈٹے رہے، استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ ہے، اسی طرح جو ہے نا جو سلف صالحین ہیں جنہوں نے صبر کیا، ان پر وہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ یا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو، ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، یا تو ان کو اور قریب کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے ان پر مصیبت آتی ہے۔ اور جو اگر اس سے ہٹ کر اگر کسی پر مصیبت آتی ہے تو اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ اگر جو اچھی چیز آئی تم پر، حسنۃ فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے، اور جو مصیبت تم پر آئے وہ تمہاری خود کی کمائی ہوئی ہے، وہ تمہاری وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، فرما رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔
کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس گناہوں کی وجہ سے اس مصیبت کو کمایا ہے۔ تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو مصیبتیں آتی ہیں، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرب میں لینا چاہتا ہے تو مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اسی طرح سرکار کو یہ لوگ تکلیف دیا کرتے تھے۔ اور پھر ہم طائف کا جو واقعہ ہے ہم سب نے پڑھا ہے، ہم سب نے سنا ہے، طائف میں کیسا سرکار کو لہو لہان کر دیا گیا۔ اور پھر جو دوسرے معاملات پیش آتے تھے، مشرکین سے ہٹ کے پھر منافقین تھے، اور یہ منافقین، یہ یہود، یہ سرکار کو الگ سے تکلیف دیتے تھے۔ جیسا منافقین کے معاملات کو سورہ بقرہ میں پیش کیا گیا کہ وہ لوگ جو ہے نا فی قلوبہم مرض، ان کے جو ہے نا قلوب میں بیماری ہے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور وہ بیماری کیسی تھی؟ وہ لوگ دوسرے مسلمانوں کو افیکٹ کرتے تھے، کینسر کی طرح تھے وہ لوگ جو ہے نا دوسرے مسلمانوں کو اکسایا کرتے تھے۔ جیسا کہ جنگ احزاب میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جو ہے ابھار رہے تھے، موٹیویٹ کر رہے تھے، جیسا اللہ فرما رہا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی ان کو موٹیویٹ کریے قتال کے لیے، ان کو موٹیویٹ کریے غزوات کے لیے، جنگوں کے لیے۔ تو جب آپ موٹیویٹ کر رہے تھے تو آپ کو جو ہے نا یہ منافقین آئے، خندق کھود رہے تھے مسلمان، تو منافقین آ کے بول رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ کام، یہ خندق کیوں کھود رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کیسا آ کے وہ ڈی موٹیویٹ کرنا چاہ رہے تھے، سرکار ان کو موٹیویٹ کر رہی، یہ لوگ آ کے ڈی موٹیویٹ کیسا کر رہے تھے کہ ہم کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ جو ہے نا اتنی گہرائی میں ہم یہ خندق کیوں کھود رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ نظر آ رہا فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کیسا وہ لوگ زہر گھولتے تھے۔ سوسائٹی میں ایسے منافقین، ایسے لوگ ہیں جو زہر گھولتے تھے اور سرکار سے دور کرنا چاہتے ہیں یہ منافقین۔ تو اس دور سے یہ سلسلہ جاری ہے، جو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ خندق کھودنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو ایسی باتیں دکھا رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ خندق کھودنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنی بڑی خندق کھود بھی نہیں سکتے، ایسا ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ الگ سے تکلیف دیتے تھے منافقین، الگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تکلیفیں اور جو ہے نا یہ صدمے دیا کرتے تھے۔ جنگ احد کا معاملہ اگر ہم دیکھیں، وہی معاملہ پیش آیا کہ بعض لوگ جو ہے منہ موڑ لیے جنگ سے، کیوں؟ وہ منافقین کی وجہ سے، اس میں تقریباً منافقین تھے، تو یہ الگ سے منافقین تکلیف دیتے تھے اور حضور اس پر صبر کرتے تھے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک منافقین جو ہے نا جہنم کے آخری حصے میں رہیں گے اور وہاں پر ان کا کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی۔ اسی طرح پھر اگر اور ایک جو بڑا ہی تکلیف دینے واقعہ جو ہے وہ عاص بن وائل کا ہے، جو بدبخت شقی نے سرکار کو طعنہ دیا۔ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم کی جو غالباً آپ کے جو فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو سرکار کو بڑا رنج ہوا اس چیز کا، بہت تکلیف تھی سرکار کو۔ سرکار جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، سرکار جو ہے نا اس میں کچھ باتیں ارشاد فرمائے آپ کی جدائی میں کہ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ کے جانے پر ہم بہت غمزدہ ہیں فرمائے سرکار۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ نے اس چیز سے ہم کو منع فرمایا؟ سرکار پھر فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو غم کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ جو دوسری چیزیں کرتے ہو اس سے منع فرمایا۔ تو بہت غمزدہ تھے سرکار، لیکن اس کے باوجود اتنے شقی القلب تھے وہ لوگ، اتنے ہارڈ ہارٹڈ لوگ تھے وہ لوگ کہ عاص ابن وائل نے طعنہ دیا۔ سورہ کوثر کا شان نزول یہ ہے کہ عاص ابن وائل نے طعنہ دیا کہ اب جو ہے نا محمد تو ابتر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، کہ اب ان کی نسل کٹ گئی، اب ان کے کوئی جو ہے نا آگے ان کا نسل چلنے والی نہیں ہے، وہ تو ابتر ہو گئے بولا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیے انا اعطیناک الکوثر، اہل بیت سرکار کو دیے اور سید جو سادات اکرام ہیں ان کو جو ہے نا وہ عطا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا بولا اللہ۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج اس کی نسل کون ہے، اس کے بچے کون ہیں، ہم کو نہیں معلوم، وہی کٹ آف ہو گیا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک قیامت تک جاری و ساری ہے، قیامت تک جاری و ساری ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جو ہے نا جو کوثر ہے اس کوثر سے مراد رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارک ہے۔ وہ یزیدی تھے، وہ جو منافقین تھے، انہوں نے چاہا کہ اہل بیت اطہار کو ختم کر دیں، ایک ایک کو جو ہے نا شہید کر دیا گیا۔ اس کے باوجود اگر کسی کا آج ڈنکا بجتا ہے تو وہ اہل بیت اطہار کا ڈنکا بجتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارک کا ڈنکا بجتا ہے، اور ان کے دشمنوں کو ہمیشہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا ہے، ذلیل و خوار کیا۔ جس طرح ابو لہب سرکار کو تکلیف دیتا تھا، سرکار کو جو ہے نا ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ سرکار کو تکلیف دیا کرتی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، بلکہ یہ کہا کرتی تھی کہ میں جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، یہ جو ہم کو ہمارے خداؤں سے دور کرتے ہیں، ہم جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں، میرا یہ مشن ہے میری زندگی کا۔ اگر میرا یہ قیمتی ہار تھا اس کے پاس، وہ بتا کر کہتی تھی کہ یہ جو ہار ہے، قیمتی ہار، اگر اس کو بھی بیچنا پڑا تو میں یہ بیچ کر میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دوں گی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے لوگ تھے جو سرکار کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ ابو لہب پلاننگ کرتا تھا، ہمیشہ پلاٹنگ کرتا تھا ہمیشہ سرکار کو تکلیف دینے کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ دونوں میاں بیوی کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کمپلیٹ سورہ نازل فرمایا، اور ان پر جو وعیدیں ہیں اس کو بیان کیا، جو ان کا ٹھکانہ ہونے والا ہے اس کو بیان کیا، ان پر جو عذاب ہونے والا ہے اس کو بیان کیا۔ تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر صبر کیا، اور ہم جب ان کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ان کی غلامی کا دم بڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے، خاص طور سے نوجوان میرے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سرکار کی سیرت کو پڑھیں، کوئی موقع نہ چھوڑیں، جہاں پر بھی آپ کو سرکار کے زندگی مبارک کے تعلق سے کوئی چیز سننے کا موقع ملتا ہے یا کوئی درس کا موقع ملتا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے شباب کو غنیمت جانو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، کیونکہ یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پر آپ کو سیکھنے کا اپرچونٹیز ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خاص طور سے میرے نوجوان بھائیوں، صبر کا دامن تھامو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، کہ صبر کرو۔ جیسا میں نے عرض کی 90 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا قرآن شریف میں۔ اس کی اہمیت کو جان لو کہ آپ بے صبری میں ایسے قدم نہ اٹھاؤ، ایسی چیزیں نہ کیا کرو کہ جس سے دنیا میں بھی رسوائی ہو، آخرت میں بھی شرمسار ہونا پڑے۔ آپ دنیا میں بھی جو ہے نا ذلیل و خوار ہو جائیں گے کہ جو بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جو قتل و غارت گیری کر رہے ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ اگر تم غیر ضروری کے کسی ایک جان کو لے لو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گویا تم نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ آج ہم اتنے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آئے دن یہ قتل و غارت گیری کا سلسلہ جاری ہے۔ بچوں میں صبر نہیں ہے، نوجوان بچے ہیں، بالکل 18, 19, 20 ایئرس کے بچے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور پھر غیر شرعی اور غیر جو ہے نا اخلاقی، غیر اسلامی حرکات ہو رہے ہیں۔ کیونکہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے آئیڈیل جو ہے، تمہارے رول ماڈل، تمہارے سیلیبریٹی، ہر قسم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو مکمل بنا کر مبعوث کیا، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کا دامن تھام لیں، ان کی تعلیمات پر عمل کر لیں، آپ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، اس لیے اللہ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر صبر کر لو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرا کرو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سرکار کی سنتوں پر عمل کر لو، کامیاب ہونا چاہتے ہو
تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کر لو۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہی پیغام میلاد شریف ہے، یہی پیغام مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہم کو صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، اپنے آقا کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ جو ایک پہلو ہے سرکار کی زندگی کا، صبر کرنا، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو جانو، اس چیز کی اہمیت کو جانیں، اس چیز کی امپورٹنس کو جانیں کہ ہم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اگر ہم چلیں گے تو ہی دنیا میں ہم کامیاب ہوں گے، آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ آخر میں بڑا مشکور ہوں پھر سے دارالعلم کی پوری ٹیم کا، اور بطور خاص نظام غوری صاحب کا کہ مجھ کو یہ موقع عنایت کیا لب کشائی کا، اور میں تمام عالم اسلام کے تمام میرے خاص طور سے برادران وطن، برادران شہر حیدرآباد، عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہہ دل سے میلاد شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ رکھے، یہاں پر بھی ان کا ساتھ عطا کرے اور وہاں پر بھی ان کا ساتھ عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔